बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। मुल्क में इस वक्त जो कुछ हो रहा है उसमें एक लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस नजर आ रहा है। ये मैं नहीं कह रही, जस्टिस मंसूर अली शाह का जिस तरह से बयान है, जिस तरह से कोर्ट की सिलसिले चल रहे हैं, उसमें ऐसे ही कुछ लगता है कि एक शदीद क्राइसिस क्रिएट हो रहा है। और उसमें ये अगर देखा जाए कि कोई भी यहाँ पे कोर्ट के पहलू से हट के अगर हम आम आवाम की भी बात करें और मुल्क में सियासतदानों की भी बात करें तो ये कहा जा सकता है कि कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई भी ऐसी आईनी तरमीम के जिससे मसाइल हल होते हों और इदारों के दरमियान तनाव कम होता हो वो हो। इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह की ज़ेर निगरानी जो फैसला आया मखसूस नशिस्तों का, उसका उर्दू में भी तकरीबन 70 सफ़हात का जो फैसला था वो भी अब वेबसाइट पे आम आवाम के लिए भी मौजूद है, कि जिसमें कहा गया कि इसमें इलेक्शन कमीशन पे एक पावरफुल तनकीद की गई और साथ साथ ये भी कि मखसूस नशिस्तों वाले मामले को किस तरह से इलेक्शन कमीशन ने गलत तरीके से लिया है। ये तमाम चीजें वर्ड बाय वर्ड, हम कानून की तो बात नहीं कर सकते कि फैसले में क्या था, लेकिन हाँ इसका लुबे लुबाब जरूर आपको बता सकते हैं क्योंकि कोर्ट के वर्डिंग्स को हम छेड़ नहीं सकते। इसके अलावा जनाब ये तमाम चीजें तो अपनी जगह, लेकिन एक और पावरफुल चीज जो मुझे उसमें नजर आई है, जो मैंने उसमें पढ़ा है, वो ये कि ये मामला किसी सियासी जमात का नहीं है, ये मामला इंसानी हकूक का है, बुनियादी राइट्स का है, कि जिसमें किसी भी पार्टी को उसके हक से महरूम किया गया। ये तमाम चीजें तो चल रही थी, लेकिन साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ने भी एक और दफा सर उठा लिया। ये कहना गलत ना होगा कि वही जमातें जो पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल लेके आई और उसको असेंबली से मंजूर किया, जिसके मुताबिक आप ये कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम है और यहाँ पे पार्लियामेंट जब सुप्रीम आती है तो तमाम इदारे उसके मातहत हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ही क्यों ना हो। ये जब मान लिया गया तो वो जो सोमोटो की बात की होती थी कि सोमोटो की वजह से जस्टिफिकेशन दिया जाए और चीफ जस्टिस के अख्तियारात और पावर के मसले को डिस्कस किया जा रहा था, जनाब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के थ्रू ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उसके बावजूद एक और मामला वापस सामने आया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को एक और दफा चैलेंज कर दिया गया है और बहुत से मामला जिसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम बात करते हैं इसी हवाले से। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं शबनम नवाज ऐवान साहिबा, आप एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, माहिर कानून है, और साथ साथ मुझे ज्वाइन करेंगे असद महमूद साहब, आप तज्जियाकार हैं, और मुझे ज्वाइन करेंगे शब्बीर कायम खानी साहब, MQM से आपका ताल्लुक है। सबसे पहले शबनम की तरफ चलते हैं। शबनम, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच सना, एज ऑलवेज। क्या कहेंगी मैडम कि इस वक्त जो एक हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एक क्रिएट हो रहा है और आप तो वहीं पे मौजूद हैं इस्लामाबाद में, क्या देख रही हैं इस वक्त? और ख़ास तौर पे मैं उस मुद्दे पे बात करूंगी जब अपने ही लोगों पे भी उस फैसले में भी तनकीद हुई कि किसी जज ने जो है उनके बारे में इख्तलाफी नोट के बारे में बात की गई। इतना खुल के जो ये मसले सामने आ रहे हैं, तो आप क्या समझती हैं कि अंदरूनी तौर पर भी इख्तलाफात सर पर उठा रहे हैं इस हवाले से? देखिए सना, इस वक्त अगर हम ये बात कहें कि मुल्क के अंदर आईनी बहरान है तो मैं समझती हूँ कि ये कहना गलत नहीं होगा, इसलिए कि इससे पहले भी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस आते रहे जिसमें फर्ज करें अगर 13 जजेस का अगर बेंच है या 12 का है या 10 का है, तो उसमें से अगर 8 या 7 एक तरफ होते हैं और 2-3 अगर इख्तिलाफी नोट देते हैं तो उसको बहुत ज़्यादा, यानी कि उसको क्रिटिसाइज नहीं किया जाता था, ठीक है, उसको एज इट इज वो उधर उनका इख्तिलाफी नोट जो डिसेंटिंग नोट जिसको हम कहते हैं वो वहाँ पे होता था और बाकी जो यानी कि जो मेजॉरिटी का फैसला होता था उसको मान लिया जाता था। लेकिन इस दफ़ा हम देख रहे हैं कि विद इन द सुप्रीम कोर्ट जो है वो ना सिर्फ ये कि पहले आराम से एक दो जो मतलब ये जो डिसेंटिंग नोट्स आए इनकी तरफ से, नसीम अफगान जस्टिस साहब की तरफ से और दूसरे जो जज साहब हैं उनकी तरफ से, जब पहले आया तो पहले तो आराम से अमीनुद्दीन खान साहब की तरफ से इनको वो किया गया, रिप्रीमांड किया गया, और फिर जब बाकी के 3 जजेस का भी, मतलब 3 का पहले फिर 2 का हुआ, तो उनको बहुत बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया गया, जो कि मैं समझती हूँ कि ये पोलराइजेशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है इट्स नॉट गुड फॉर द सुप्रीम कोर्ट इटसेल्फ। अच्छा, एक बात पे मैं अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना चाहूंगी। आपने कहा पोलराइजेशन हो रही है, लेकिन साथ साथ हम ये भी तो इसको कह सकते हैं कि अगर ये तमाम कमेटीज का मामला है तो हम इसको एक डेमोक्रेसी का अमल खुद सुप्रीम कोर्ट में भी कह सकते हैं कि जिसको मानना जरूरी है। लेकिन क्या इस इख्तलाफात को इतना खुल के सामने आना चाहिए?
देखिए ये सारी जो चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट का इंटरनल मामला है, ठीक है Okay. कि इसके अंदर मतलब जजेस जो कुछ भी कौन से कमेटीज क्या कॉन्स्टिट्यूट कर रही हैं, ये सारा उनका इंटरनल मामला होता है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ठीक है, डिसेंटिंग नोट का मतलब ही यही है कि आप अगर नहीं वो कर रहे, आप उनके साथ नहीं एग्री कर रहे, तो आप अपना एक ओपिनियन दे सकते हैं और वो ओपिनियन भी एक वजन रखता है। वो हिस्ट्री में एक मतलब उसके तौर पे देखा जाता है कि ठीक है, अगर आपका नहीं था उसके साथ इत्तेफाक तो आपने अपनी राय का इजहार किया, जो कि बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसको इस तरीके से बाहर लेके आना और उस तरह से उसके ऊपर क्रिटिसिज्म और ये सारा कुछ करना, आई बिलीव के दैट हैज बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम, मुझे ऐसा लगता है। और आई डोंट थिंक कि ये कोई एक अच्छी बात है, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के बारे में बात कर लेते हैं। जब पहले ये तरमीम हुई थी, ये बिल पास हुआ था और इस पे बात की गई थी, हमने उस वक्त भी आपको ऑनलाइन लिया था। क्या आप समझती हैं इस वक्त के इसके खिलाफ जो एक बात हो रही है, इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? देखिए, मैं आपको थोड़ा सा मतलब इसके ऊपर अगर बैकग्राउंड पे थोड़ा सा लेकर के जाऊं कि जैसे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो आप उसको वो एक्ट की बात कर रही हैं कि जो पहले भी लेके आया गया, जिसमें चीफ जस्टिस साहब के मतलब 184(3) जो आर्टिकल है उसके नीचे सुओ मोटो किसी भी उसको मामले को उठाने का, अपने पास लाने का इख्तियार जो था वो सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास था। सो ये सारी की सारी पावर जो थी चीफ जस्टिस के पास हुआ करती थी, जिसमें फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत ये किया गया कि एक कमेटी का मतलब 2020 उसमें जब ये बिल पहले आया और उसके बाद एक्ट बना, तो इसमें उन्होंने कहा कि एक कमेटी होगी और वो कमेटी जो होगी उसमें सीनियर मोस्ट 3 जो जजेस हैं ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, वो जो हैं ये कर सकेंगे, यानी कि सुओ मोटो किसी भी चीज़ का इख्तियार जो है वो, या फिर जो जुरिस्डिक्शन है उसको अगर इख्तियार करेंगे तो वो यानी कि वो 3 रुकनी कमेटी वो करेगी। लेकिन अब जो इन्होंने इसमें अमेंडमेंट की है, ठीक है, तो उसमें उन्होंने ये कर दी है कि उसमें उन्होंने एक ऑर्डिनेंस, एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया है, आपको मेरा ख्याल है इसके बारे में इल्म होगा। ये परसों तो भी रिसेंटली जो है आसिफ अली जरदारी साहब ने उस पर साइन भी किया है, जी परसों ही आया है, कि जिसमें उन्होंने ये बहुत सारी और तरमीम करने के साथ साथ उन्होंने ये कह दिया है कि चीफ जस्टिस के साथ सीनियर जो मोस्ट जज है वो तो होगा, लेकिन जो तीसरा जज है वो चीफ जस्टिस की डिस्क्रेशन होगी, उसकी मर्जी होगी कि वो अपनी मर्जी से उसको चूज कर सकेगा। यानी कि जो 3 रुकनी कमेटी है, पहले उसमें क्लियर कट था कि तीनों जो मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो होंगे, लेकिन अभी इस ऑर्डिनेंस की तरमीम के जरिए चीफ जस्टिस साहब तो होंगे और सीनियर मोस्ट जज साहब भी होंगे, लेकिन तीसरा जज जो है वो चीफ जस्टिस की जवाबदीद होगी, उनकी डिस्क्रेशन होगी कि वो अपनी मर्जी से चूज कर लेंगे। तो यानी कि मतलब ये कि अगर पिछला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो अमेंडेड नहीं था उसके मुताबिक अगर हम देखते तो काजी फैज ईसा साहब होते, मंसूर अली शाह साहब होते और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब होते, ये 3 जजेस होते उस कमेटी में, ठीक हो गया। लेकिन अब उन्होंने ऐसा किया है कि इस अमेंडमेंट के बाद इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में अमेंडमेंट जो 2023 में किया उसके बाद इस ऑर्डिनेंस के जरिए जो उन्होंने की है उसके जरिए अब उन्होंने 4th नंबर पे, यानी कि सीनियर मोस्ट नहीं, जो 4th नंबर पे सीनियर आते हैं उनको ले लिया है इस कमेटी में, जिसकी वजह से जो आपने अगर उस लिहाज से देखा जाए तो मुनीर साहब तो नहीं थे ना अभी इस सिलसिले में। जी लेना उनको चाहिए था, मतलब जैसे कि एक उसके मुताबिक, लेकिन अमेंडमेंट के मुताबिक अब जो 4थे नंबर वाले हैं उनको लिया गया है। लेकिन जो मैं बात कर रही हूँ कि मंसूर अली शाह साहब ने जो एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने कुछ उनका मतलब अपनी एप्रीहेंशंस और कुछ थोड़ा सा उन्होंने वो जैसे आईनी बहरानों का जिक्र किया है, तो वो इसीलिए उन्होंने किया है कि पहले भी सीनियर मोस्ट 3 जजेस थे, तो उन्होंने एक किस्म का ये लिखा उसमें कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए था कि अभी भी अगर उनके पास डिस्क्रेशन थी, जवाबदीद थी, तो वो वही रहने देते, वही सीनियर मोस्ट 3 जजेस की कमेटी बन जाती और उसमें फिर मतलब बात हो जाती इसके ऊपर।
لیکن آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ایک نام جو ہے اس کا پہلے والا جو بل ابھی آیا ہے، ابھی ہم بات والے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس پہ بحث ہو رہی ہے، تو وہ ہینڈ پک والا معاملہ نہیں ہوتا کہ سینیورٹی ایک طرف ہے اور ایک طرف چیف جسٹس خود جو ہے کسی کو لائے گا، تو وہ ہینڈ پک والا معاملہ تو نہیں ہوگا؟ وہ نہیں ہے، پہلے والے میں نہیں تھا. اچھا. اس میں یہ ہے کہ اس میں مطلب اس میں ڈسکریشن ہے ٹوٹل چیف جسٹس کی کہ وہ 10ویں نمبر والے کو اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں، وہ جس کو مرضی ہے اٹھا کر کے، جو سپریم کورٹ کے جج ہوں گے ان کو اپنے بعد جو سینئر موسٹ ہیں ان کے علاوہ جس کو مرضی ہے وہ اٹھا کے اپنے ساتھ بٹھا لیں. یعنی کہ یہ ہینڈ پک والا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اتنا اس پہ معاملہ جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے. بات بہت زیادہ میرے خیال ہے کہ آپ نے کلیئر کر دیے کہ کیا حوالہ ہے. ایک اور بات جو میں ایک شہری کی حیثیت سے پوچھوں گی، یہ میں نہ صحافی ہوں نہ میں کسی اور چیز سے بات کر رہی ہوں، کہ ایک طرف ہم شریعہ کو فالو کر رہے ہیں، شریعہ کورٹس ہیں ہمارے پاس، ایک طرف ہم پینل کورٹس کے فیصلوں کو لے کے چلتے ہیں، اور دوسری طرف یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بات آ رہی ہے. یہ تینوں چیزیں ہیں، اور بعضوں کا کلبس کے بھی کٹ جاتا ہے، چیزیں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، کبھی شریعہ کا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی دوسرا ہمارے لاس سامنے آتے ہیں. یہ ایک آئینی عدالت آ کے پھر مزید کیا کرے گی، اور پاور گیم پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے یہ تو ایک بڑا انڈرسٹوڈ وہ ہے نا کہ ہمارے پاس اس طرح سے تھا کہ پہلے 1956 میں اوریجنلی کانسٹیٹیوشن بنا، جس میں اس طرح سے ہوا کہ آپ نے مطلب پوری جو وہ تھیں پاورز جو تھیں وہ آپ نے ایک قسم کی، یعنی کہ آپ نے اسلامائزیشن کی طرف دے دی تھی، مطلب کانسٹیٹیوشن کے اندر کورٹس کو بھی. ٹھیک ہے. پھر 62 میں آئین جب آیا تو اس میں انہوں نے کیا کیا کہ وہ پاورز کو، یعنی کہ کوئی بھی لا جو ہے جو اگینسٹ تھا انیکٹمنٹس آف اسلام کے، اس کو نہیں آپ بنا سکتے تھے، اس پاور کو ریلیگیٹ کر دیا 62 کے آئین میں. لیکن 1973 کا آئین جو آج بھی ہمارے پاس ہے امینڈمنٹس کے ساتھ، اس میں دیکھیں اس کو اصل میں فارمولیٹ ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے اندر آپ نے یعنی کہ آپ کو اسلام کو ڈکلیئر کیا گیا ٹو بی دا اسٹیٹ ریلیجن. ٹھیک ہے. ہمارا آرٹیکل 2 کہتا ہے کہ آپ کی اسٹیٹ کا ریلیجن اسلام ہونا چاہیے. اور پھر انہوں نے دوبارہ سے ری انسٹیٹ کیا کہ انجنکشنز جو ہیں جو بار کرتی ہیں، یعنی کہ وہ ان قوانین کو بار کرتی ہیں کہ جو ایسے لاز بنائیں جو ریپگننٹ ٹو اسلام، یعنی کہ اسلام کے خلاف ہوں، تو ان کو انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے بار کرے گا یہ کانسٹیٹیوشن بھی ایسی کوئی بھی لا بنانے کے لیے کہ جو اسلام کے انجنکشنز کے خلاف ہوگا. سو جو آپ شریعہ لا کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو اس میں آئی گیس کہ آپ کو یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کیونکہ اسٹیٹ کا ریلیجن ہی اسلام ہے، اور کانسٹیٹیوشن کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی لا جو کہ اگر ریپگننٹ ٹو انجنکشنز آف اسلام ہوگا تو وہ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، وہ انفورسبل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ تو کلیئر آپ کو میں سمجھتی ہوں کہ شاید یہ چیز ہو گئی ہوگی کہ اس طرح سے، کیونکہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے جس میں مطلب ہے جس کے اندر شبنم میں اسپیشلی یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جب عمران خان صاحب کی طلاق والا معاملہ جب آیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا، بانی پی ٹی آئی کا، تو اس وقت یہ دونوں چیزوں کو دیکھا گیا. ایک طرف ہم پینل کوڈ کی بات کر رہے تھے کہ جناب اس میں یہ سلسلہ تھا کہ پہلے سے ہی تھا کہ ایک شادی کو 3 مہینے میں ڈکلیئر کرنے والی بات تھی، اور دوسری طرف اس میں شریعہ کوڈ کو بھی لیا گیا. تو میں اس لیے کلیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ ہم کیا دونوں کو مل کے پھر دیکھا جاتا ہے کہ کون سی چیز اسلام کے خلاف جا رہی ہے، یا ہم پہلے ترجیح کس چیز کو دے رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں ایسا ہے نا کہ کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی آپ کے پاس ہے، اور آرٹیکلس 228 اور 2 سے لے کر 231 تک آرٹیکلس جو ہیں وہ آپ کے مطلب اس چیز کو کلیریفائی کرتا ہے کانسٹیٹیوشن کا کہ اس کے اندر جو ممبرز ہیں وہ آپ کی سپیریئر جوڈیشری سے بھی لیے جاتے ہیں، اسلامک اسکالرس بھی ہوتے ہیں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس سے آپ یعنی کہ سیکولر اور اسلامک جو آپ کی لیگل ویوز ہیں، ٹھیک ہے، ان کو کلیکٹ کر کے سپریم کورٹ ان سے یعنی کہ ایک قسم کی اوپینین لیتی ہے. ٹھیک ہے. کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی موجود ہے آپ کی، اور پھر فیڈرل شریعت کورٹ تو ہے ہی ہے. اچھا اب ایک اور طرف آ جاتے ہیں کیونکہ میں کم وقت میں چاہتی ہوں کہ بہت سارے کوشچنز آپ کی طرف تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ ہوتے رہے. میں تیزی سے جواب دوں گی انشاءاللہ، کوشش کریں. اچھا اس میں ایک اور سلسلہ ہے، یہ آئینی عدالت کی جب بات آتی ہے تو ایک آرٹیکل 199 اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ خاص طور پہ گھروں کے حوالے سے ہے، اور وہ ہمارا آئین بتاتا ہے ملکیت کے حوالے سے اسپیشلی، اور بہت ساری 1-2 آرٹیکلز ایسے ہیں جو کہ بالکل عام عوام سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو جب ہم آئینی
عدالت کی بات کر رہے ہیں, آئین کو لے کے چل رہے ہیں, تو کتنے کیسز ایسے آپ کو لگتا ہے, کیونکہ اگر ہم سروے کریں, ہم دیکھیں ایک جنرل آئیڈیا جو ہے وہ پھر 70% تو وہاں چلے جائیں گے کیسز. آپ کا کیا اوپینین ہے؟ نہیں, آرٹیکل 199 تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ یہ ریلیٹ کرتا ہے ریٹس کے حوالے سے, ٹھیک ہے. یہ ہائی کورٹ کی پاورز ہیں اور یہ سپریم کورٹ میں بھی آپ, یعنی کہ یہ اس کی اوریجنل جورسڈکشن ہے جس کے تحت آپ اس کے پاس جا کر کے ریٹس کرتے ہیں. اور یہ ریٹس یعنی کہ جیسے 199 کے نیچے ہائی کورٹ کے پاس جب آپ جاتے ہیں اور وہ 184(3) پھر اوپر آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا, تو اس میں یہ ہے کہ یہ آپ کسی بھی اتھارٹی کو اگر وہ اپنا کام, مطلب وہ اگر اپنا کام صحیح سے نہیں کر رہی تو اس کو کام کرنے کے لیے ریٹ ایشو کرتی ہے ہائی کورٹ, یا وہ کام کر رہی ہے کہ جس کو لا نے اجازت نہیں دی ہوئی اس کو کرنے کی, اس کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, تو اس کو روکنے کے لیے پھر ہائی کورٹ ریٹ ایشو کرتی ہے. کسی کو اگر جیسے حبس بے-جا میں رکھا ہوا ہے اس کو ریکور کرنے کے لیے وہ کرتی ہے, ریٹ ایشو کرتی ہے ہائی کورٹ. آپ سمجھ رہی ہیں یہ باتیں نا, جیسے ریٹ آف پروہیبیشن ہے روکنا, پھر ریٹ آف ہیبیس کارپس ہے کسی کو حبس بے-جا میں رکھا ہوا ہے, اس طرح ریٹ آف سرچوراری ہے. اس وقت 5 ریٹس ہیں کہ جو ریٹ آف, یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جو بھی حکومت کے ادارے کسی بھی صورت اپنی اس میں سے باہر نکل کے کچھ کر رہے ہیں یا وہ نہیں کر رہے جو انہیں کرنا چاہیے, تو اس میں ان کے اوپر ان کے خلاف جو ہے وہ ریٹ ایشو کی جاتی ہے. سو آرٹیکل 199 از ٹوٹلی ڈفرینٹ, جو آپ مطلب جیسے آپ نے مجھے ابھی کہا اس سے ٹوٹلی. بٹ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ایڈوکیٹ صاحبہ کہ یہ کچھ چیزیں ڈائریکٹلی عوام سے ریلیٹ کر رہی ہیں, بہت ساری اس میں چیزیں, صرف سوائے یہ نہیں ہے کہ ہم پاورز کا ذکر کریں یا آئین کے شکوں میں جو ہے ہم ابہام جو پیدا ہو رہا ہے اس کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں. لیکن اصل میرا کوشچن جو ہے اس حوالے سے یہ ہے کہ کیا آپ کیا سمجھتی ہیں پھر کہ 70% مقدمات آئینی عدالت کے پاس چلے جائیں گے, تو پھر سپریم کورٹ کے پاس کتنے فیصد مقدمات پھر رہ جاتے ہیں؟ نہیں, سپریم کورٹ بھی تو آئینی عدالت ہے نا, یعنی کہ یہ اپیلیٹ جورسڈکشن بھی اپنی ایکسرسائز کرتی ہے. ناؤ دیز آر پیورلی اکیڈیمک کوسچنز کہ جو مجھے نہیں لگتا کہ عام عوام اس کو اتنی ایزیلی سمجھ سکے گی. اس طرح ہے کہ ہائی کورٹ کی بھی اور سپریم کورٹ کی بھی اوریجنل جورسڈکشنز بھی ہیں اور پھر ان کی ایپیلیٹ جورسڈکشنز بھی ہیں, کہ یعنی کہ نیچے سے جب مقدمہ میرے خلاف ہو گیا, میں سول کورٹ سے گئی ڈسٹرکٹ کورٹ کے پاس, پھر میں وہاں سے آ گئی ہائی کورٹ کے پاس, اور پھر میں وہاں سے چلی گئی سپریم کورٹ کے پاس, یہ ہوگی ان کی ایپیلیٹ جورسڈکشن, ٹھیک ہے. اور پھر جب کوئی اتھارٹی, جیسے فرض کرتے ہیں, جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے مطلب کسی کو بھی حبس بے-جا میں کسی نے رکھا ہوا ہے, یا کوئی مطلب کسی بچے کو غائب کر دیا ہے کسی نے, کسی بندے کو اٹھا کے لے گئے, مسنگ پرسنز ہیں, وہ آپ کو نہیں مل رہے, تو آپ ریٹ آف ہیبیس کارپس ڈائریکٹ کریں گے ہائی کورٹ میں, ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے پہلے جیسے سپریم کورٹ میں 184(3) کے نیچے یا تو وہ سوموٹو کورٹ خود لے سکتی تھی, اس کے نالج میں آ جائے کسی بھی مطلب کسی بھی واقعے کا علم آ جائے جس کا وہ نوٹس لینا چاہتی ہو اور اپنی مرضی سے لینا چاہتی ہو, تو وہ چیف جسٹس صاحب لے سکتے تھے. اب وہی مطلب وہ کمیٹی کے ذریعے ہوگا, وہ 3 لوگوں کی کمیٹی, اور وہ پھر 3 لوگوں کی کمیٹی کون لوگ ہوں گے اس میں امینڈمنٹ ہو کر کے انہوں نے اب چیف جسٹس کو پھر ایک اختیار اضافی دے دیا کہ اپنی مرضی سے ایک بندہ اور بھی چوز کر سکتے ہیں. چلیے, بہت شکریہ شبنم نواز ایوان صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. میرا خیال ہے کہ بہت بریف انہوں نے تمام چیزیں بتا دی ہیں جو کہ بہت آسان لفظوں میں وہ بتا سکتی تھی, وہ انہوں نے بتائی ہیں. پروگرام میں اور بھی کچھ ایسی چیزیں جس کو ڈسکس کرنا ضروری ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت بڑے سرگرم نظر آ رہے ہیں, اور اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر پرائم منسٹر صاحب اپنی کسی مصروفیات میں بزی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پیچھے سے نمائندگی اور ایک گیم جو شروع ہوا ہے وہ پاور گیم ایک اور ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے پولیٹیکل اسکورنگ کیسے ہو سکتی ہے, اور پولیٹیکل اسکورنگ کے لیے اس وقت بلاول بھٹو زرداری صاحب میدان میں ہیں. یہ الگ بات ہے, ہم پولیٹیکل اسکورنگ اس کو ضرور کہہ رہے ہیں, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب اس وقت ایک بڑے ہی مضبوط نام کے ساتھ آگے آ رہے ہیں. ان کی بات, ان کی نالج کے حوالے سے پہلے تو کہا جا رہا تھا جناب پہلے کوئی اور بریف کرتا, لیکن اس وقت وہ جس طرح سے بات کر رہے ہیں لگتا ہے کہ مکمل تیاری پہ ہے. آئینی ترمیم اور آئینی ترمیم
तरमीम के बाद कोर्ट के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशनल अदालत की बात की जा रही है उसमें भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े ही क्लियर हैं कि उनको बात किस तरह से करनी है। लेकिन दूसरी तरफ ये तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन साथ ये भी सोचना चाहिए कि जो पॉलिटिक्स की सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान भी एक अहम मोरा जरूर हो सकता है। क्या इस पे किसी ने बात की? क्या आम आवाम के मसाइल पे किसी ने बात की? इस हवाले से कोई नहीं सोच रहा। हम अब भी बहरानों में फंसे हुए हैं। बात करते हैं जनाब असद महमूद साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, आप तजियाकार हैं सर, प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। असद महमूद साहब क्या समझते हैं आप इस वक्त जो सूरत हाल हमें नजर आ रही है? एक तरफ आईनी अदालत वाला मामला, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल वाला मामला भी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया, लेकिन साथ साथ हमें एक और चीज नजर आ रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब बड़े एक्टिव हैं हर चीज में, और उनके एक्टिव होने पे ऐसा लगता है कि वो एक जो पॉलिटिकल वैक्यूम हमें नजर आने लगा था, अब लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसको फ्यूचर में फिल करने जा रहे हैं। क्या कॉमेंट करेंगे इस पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। मैं एक तो ना आपका चैनल हो गया, ये बाकी दूसरा भी मैं मेन स्ट्रीम मीडिया को मैं देखता हूँ, और मुझे नहीं लगता कि ये वो मेन स्ट्रीम मीडिया है या वो ओवरऑल आप सहाफत की बात करते हैं कि जिसके अंदर कोई आपको सच्चाई नजर आती हो, या जिसके अंदर आपको ये कहा जाए कि नहीं एक चीज गलत हो रही है तो उन गलत चीजों को कोई भी डिस्कस करना शुरू करते हैं। मतलब सारा दिन आप। अच्छा सर, आपने बहुत अच्छी ये बात की है, मैं कता कलामी की माजरत चाहती हूँ। एक तो मैं अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस करती चलूँ, जमाल अहमद साहब एमकेएम से मेरे साथ हैं। और सर आपने जो बात की तो इस हवाले से कहना चाहिए कि वर्ल्ड न्यूज डे भी है आज, तो आपकी बात बड़ी ऑथेंटिक हो गई है। आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। जी थैंक यू सो मच। उसकी वजह ये है कि आपने ना अभी जब मैं आपको ज्वाइन किया तो आप बात कर रही थी कि जी कोई शख्स बात ही नहीं कर रहा, अवाम किस मुश्किल के अंदर है, महंगाई किस तरह की है, पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, बिजली के रेट कैसे हैं। हमें एक ही चीज चाहिए कि जी नहीं, सुप्रीम कोर्ट को ब्रेक करना है। लेट मी टेल यू, अगर कोई किसी को ये गलत फहमी है ना, ये सारा कुछ करके आईनी अदालत लेकर आ जाएंगे, इसके बाद जो है वो दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब आई थिंक से दुनिया किस तरफ जा रही है, दुनिया कहाँ पहुंची हुई है, व्हाट आर वी डूइंग। हमारे यहाँ बड़े बड़े बुजुर्ग महर बैठे हैं इस मुल्क में, जैसे कि नहीं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इसको तो सिर्फ पार्लियामेंट सुप्रीम है। ओ भाई फॉर गॉड सेक डोंट टेक आर कोर्ट एग्जांपल करें आप यूके की पार्लियामेंट की अगर हम बात करते हैं तो वाई इट सो, बिकॉज उनके यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो, और इन केस अगर कोई वो लॉ पास करते हैं तो दे मेक श्योर कि किसी की हक तलफी ना हो, दे मेक श्योर कि ह्यूमन राइट की किसी तरह की कोई वायलेशन ना हो। और ये जो मौजूदा पीडीएम की हुकूमत है, और जिस तरीके से आप नेचुरली मैंने जो हल्का सा देखा कि आप यू फील के शायद बिलावल जरदारी इस जबान के जो इस पॉलिटिकल वैक्यूम को आके फिल करेंगे, आप मुझे ये बताएं कि किस तरीके से, हाउ डू यू एक्सपेक्ट दैट ही इज गोइंग टू फिल द वैक्यूम? डू यू फाइंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन केपीके? Are you find People's Party basically in पंजाब के अंदर, or even for that matter there in बलोचिस्तान की हम बात करते हैं? तो अगर देखा जाए इनकी जिस तरह की सियासत पिछले कोई ऑलमोस्ट 15-20 सालों के अंदर चली है, तो वो तो टाइम गुजर गया when इनके नाना जुल्फिकार अली भुट्टो होते थे या इनकी वालदा थी, जैसे कि उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर आप पीपल्स पार्टी को देखते थे। चलिए सर, आपकी बात को मैं एक और रुख की तरफ लेके जाती हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है और वो विरासती सियासत वाली बात हो रही है, तो एक और चीज भी तो सामने है। ये तो आप मानेंगे कि जब तमाम पुरानी सियासी पार्टियों को जोर तकरीबन टूट चुका है, हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून भी हमें फेडरल में ही नजर आ रही है, पंजाब का भी कोई वो खास हमें बात नहीं है, पीपल्स पार्टी भी जो है वो यहाँ पे सिंध में कोई खास कामयाबी की तरफ जो है वो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हमें कराची के हवाले से नजर आते हैं, तो सिंध में भी एक सूरत हाल है। तो मुझे फिर ये बताएं कि ये तो आप समझते हैं कि पॉलिटिकल वैक्यूम खड़ा हुआ है, तो ये सियासी पार्टीज ने जो किया है, ये कोई और शब खून आके मारेगा तो हम कहते हैं तीसरी कुव्वत आ गई है, या कोई पॉलिटिकल पार्टी आएगी कि वो इस वैक्यूम को फिल करेगी? मैं एक चीज आपसे अर्ज करूं, ये जिस तरह की पॉलिटिक्स पाकिस्तान के अंदर चल रही है, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, नून है, इवन पीटीआई है, और एमकेएम की भी मैं बात करूंगा, तो डेफिनेटली इफ समबडी थिंक्स कि ये लोगों की सियासत करते हैं, लोगों के हुकूक की सियासत करते हैं, तो सॉरी वन इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये शब खून मारने वाली बात नहीं है। मेरा ख्याल है जिसको कहते हैं ना कि आ बैल मुझे मार, वी हैव रीच टू अ लेवल कि जहां पर
ہم اپنے آپ کو لے کر آ گئے کہ نہیں جی پلیز آئیں اور ٹیک اوور کر لیں کیونکہ وی آر انکیپیبل، وی کی ناٹ ہینڈل دیز افیئرز. آپ مجھے یہ بتائیں نا، یہی پارلیمنٹ ہے تو پچھلے 2.5 سالوں کے اندر سوائے اس کے کہ وہ جو انٹرم گورنمنٹ آئی تھی کچھ پیریڈ کے لیے اور اس نے بھی اپنا ٹائم انہانس کر لیا تھا، کوئی کسی ایک پارٹی نے کوئی بات کی ہے لوگوں کی؟ کوئی ایک پارٹی بولی ہے آج تک یہ بجلی کے ریٹ اتنے چلے گئے، آئی پی پیز کو اتنے پیسے چلے گئے؟ وائی ٹی سو بیکاز آئی پی پیز کے جو بینیفیشریز ہیں وہ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے لوگ ہیں. تو آپ ان سے پوچھئے نا سارے کا سارا. آر ایس نون نے جو جس طرح کا ظلم کیا اسپیشلی 2013 سے لے کے 2018 تک، اور جو کیپیسٹی چارجز جس طریقے سے لا دی ہے پاکستان کے اوپر، تو وائی ڈونٹ دیز پیپل یہ پارٹی یہ کیوں نہیں بولتی پاکستان کے بارے میں؟ میں آئی پی پیز والا جو آپ نے مسئلہ کہا، میرے اختلافی بات بھی ہے. آج کل ہمیں اختلافی نوٹ والی ٹرمز بڑی مشہور ہو گئی ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ یہ تو 90s کا کیس ہے، اور 90s کے کیس میں ہم کہیں تو اس کے بعد تو مختلف جماعت اقتدار میں رہی ہیں. ضروری تو نہیں ہے کہ ہم ایک جماعت پہ بات کریں. غلطی ہوئی ہے جس طرح سے پریکٹس. سر ایک بات، سر پریکٹس اینڈ پروسیجر بل 2023 ہے، لیکن وہی پارٹی جس نے بل پیش کیا وہی امینڈمنٹ پہ بات کری. ایک چھوٹا سا بریک ہے سر، میں آپ سے اس پہ تفصیلی رائے لینا چاہوں گی. بالکل ٹھیک ہے، I will do that. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اسد محمود صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. سر جی سر کنٹینیو کیجئے گا. Alright. تو میں یہ دیکھیں نا، اس پورے ملک کے اندر اس قدر مہنگائی ہو چکی ہے جس کا اندازہ نہیں. And what are the reasons? Reasons are آپ کی بجلی کے ریٹ زیادہ ہے، آپ کے یہاں گیس کے ریٹ زیادہ ہے، اور آپ کے یہاں پٹرول کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں. میں آج آپ سے صرف یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ ان ساری آئی پی پیز کو نیشنلائز کریں، یہ اس طریقے سے جس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا 1972 کے اندر. تو تھنگس کین بی ٹوٹلی چینج. میں آپ سے بتاؤں، آپ کی ساری فیکٹریاں جو کہ بند پڑی ہیں، چاہے وہ فیصل آباد ہے، چاہے وہ گجرانوالہ ہے، چاہے وہ سیالکوٹ ہے، کراچی ہے، بیکاز لوگوں نے سر پہ ہاتھ رکھ لیے. میں ابھی مارکیٹ کے اندر موجود ہوں تو لوگ جس کو کہتے ہیں دہائیاں دے رہے، جو جس طرح کے بجلی کے بل آ رہے ہیں، nobody talks about it. آپ نے بلاول صاحب کو کبھی بولتے دیکھا بجلی کے بلوں کے اوپر؟ اور ایون مجھے آپ یہ بتائیے نا، ابھی خبر آئی ہے کہ جی یہ جو کے الیکٹرک ہے اس نے مختلف طرح کے 30 ارب کے فرق ٹیکسز جمع کیے کراچی کے لوگوں سے، اور اب وہ واپس کس کو نہیں دے رہے؟ کراچی کی مطلب گورنمنٹ کو، جو کہ جی ہمارے جو پانی والے ہیں انہوں نے ہمارا جب ٹیکس دینا ہے یا ہمارے بل دینا ہے تو ہم یہ پیسے دیں گے. یہ تو سارا جس کو کہتے ہیں نا یہ سارے ملے میں اوپر سے، اور اس کے اندر یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز اس کا حصہ ہیں. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ ہم آئی پی پیز کا جو صحرا ہے، اچھا یا تھا یا برا تھا، کانٹوں والا تھا یا پھولوں والا تھا، مسلم لیگ نون کے سر پہ لگاتے ہیں، لیکن مسلم لیگ نون تو کرنے والی تھی. اس میں اندر سارے شامل ہیں. آپ اسے اس کو آغاز کیا پیپلز پارٹی نے، اس کو آگے لے کے چلی نون لیگ. ایگزیکٹلی میں یہی بات پوچھنا چاہ رہی ہوں. نہیں آگے میں لے کے چلتا ہوں. اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کے اوپر سب کچھ ہوا. اس کے بعد دوبارہ پیپلز پارٹی اور نیو لیگ کا دور تھا، یہ انہوں نے سارا کچھ کیا، اور آخری جو کسر تھی وہ پھر پی ٹی آئی نے ختم کر دی. میں واقعہ سے اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی پاکستان کے لوگوں کے ساتھ سچی اور سنسیئر نہیں ہے. یہی میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اور ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ دیکھیں نا ان کا کون سا نظریاتی اختلاف ہے. پچھلی حکومت بنی نون اور پیپلز پارٹی اکٹھے ہیں، ابھی حکومت بنی اگین پیپلز پارٹی نون لیگ اکٹھے ہیں، اور ہمیں یہ بیوقوف بناتے رہے پچھلے 30 سال کے لیے. ان کی آپس میں دشمنی چل رہی ہے. یہ تو آپ سب کے سامنے ہے نا. ہاؤ ٹو مطلب ہم کیسے ان لوگوں پہ بلیو کر سکتے ہیں پھر؟ اچھا سر مجھے پھر ایک ٹیکنیکل بات کا جواب دیں. ہم کہتے ہیں پوائنٹ اسکورنگ ہر کوئی کر رہا ہے، جو گورنمنٹ میں نہیں ہوتا وہ پہلی والی گورنمنٹ پہ الزام لگاتا ہے اور کہتا ہے وہ موجودہ گورنمنٹ پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے، پہلے والوں نے غلطی کی. لیکن مدعا یہ ہے کہ چلیے غلطی ہو گئی. اب جیسے ریکارڈنگ کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے بہت بڑا نقصان اٹھایا عالمی عدالت کی حیثیت سے بھی، یہاں پہ بھی ہم نے فیصلے دیکھ لیے. اسی طرح سے آئی پی پیز کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ اگر ہم نے ان کو چھیڑنے کی کوشش کی تو پھر پاکستان کو نقصان اٹھانا پڑے گا اور بڑی اس میں زیادہ تباہی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ کسی کے پاس اس مسئلے کا حل نہیں ہے، احتجاج کرنے کے لیے سب آتے ہیں، بات کرنے کے لیے سب آتے ہیں. اس بات کا کیا جواب ہے؟ اس بات کا جواب صرف یہ ہے کہ ڈیڈ یو فائنڈ کہ جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں کوئی آئیوٹا آف سنسیئرٹی نظر آتی ہے کہ یہ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے؟ میں تو یہاں کی بات کرتا ہوں، یہ لوگوں کے ساتھ سنسیئر ہیں. اوکے پچھلے 2.5 سالوں سے حکومت چلا رہے ہیں نا، 3 سال کا دور، 3 سال 8 یا 10 مہینے کا دور پی ٹی آئی کا بھی دیکھ لیں. ٹو سی دا ڈفرنس، یہ ملک کو کس سمت میں ہم ایکچولی لے کے چل پڑے ہیں. اور یہ بالکل آپ نے بات ٹھیک کہی کہ واٹ از ٹو بی ڈن. اب ہونے کی بات تو یہ ہے نا کہ ان کو سوچنے کی ضرورت تو ہے کہ ہم اپنے ملک کو کس سمت میں کس طرف ایک لحاظ سے لے کے چل رہے ہیں. بٹ دے آر ناٹ پش اباؤٹ اٹ. دیکھیں نا
اگر یہ دونوں فیملیز کی میں بات کروں، نون اور پیپلز پارٹی کی اسپیشلی، تو ان کے تو اربوں خربوں روپے جو ہے وہ آئی پی پیز کے توسط سے لگے ہوئے. ان کو تو 60% تو ہمارے پاکستان میں ہی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ 60% تو پاکستانی ہی ہیں ہمارے جو یہ کمپنیز جو چلا رہے ہیں. وہی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. تو وہ آپ نے تو کہہ دیا نا کہ ویکیوم جو ہے وہ بلاول صاحب پورا کر لیں گے. بلاول صاحب کو تو پرابلم ہی کوئی نہیں، وہ سونے کا چمچہ لے کے منہ میں پیدا ہوئے تھے اور جب تک وہ زندہ ہیں سونے کا چمچے ان کے چاروں طرف گھومتے رہیں گے. ان کو تو کسی طرح کا کوئی پرابلم نہیں ہے. سیم از بیسیکلی دا کیس وتھ نواز شریف کی فیملی کے ساتھ. پرابلم تو ہے میرے عام جیسے لوگوں کو جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کا ایک اور حل بھی تو ہو سکتا ہے سر، اس کا ایک اور، کیونکہ میں آپ بڑے کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں، چلے آپ تو جس ادارے سے آئے ہیں نوکری کر کے آپ بات کر بھی سکتے ہیں. سر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم معاملات میں اپنا ڈنڈا بھی اٹھا لیتے ہیں اور چیزوں کو بہتر کر لیتے ہیں. نگراں حکومت سیٹ اپ میں بھی ہم نے بہت سارے ڈنڈے ایسے دیکھے جو اٹھائے گئے تو صحیح ہو گیا. تو یہ جب 60% آئی پی پیز پاکستان میں ہی ہے تو کیا ہم ان کو اپنے طور سے صحیح نہیں کر سکتے جو طاقتور حلقے ہیں؟ آپ جو کہنا چاہتی ہیں میں اس کی بات تھوڑی اور آپ سے آگے بڑھا دیتا ہوں. میں آج آپ میری بات لکھ کے رکھ لیں. ٹھیک ہے. جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں پاکستان کی، نون ہے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی کی بات کریں، اس کے بعد ایم کیو ایم کی بات کریں، جے اے ایف کی بات کریں، کوئی ایک پارٹی بھی اس قابل نہیں ہے کہ جو یہ کہیں کہ نہیں یہ ملک کے مسائل کا حل نکال سکے اور اس آئی پی پی کے جن کو بند کر سکے. دی اونلی آپشن از کہ جی یہ فوج ٹیک اوور کرے. اور پہلی تقریر یہ ہونا چاہیے کہ جی ہم نے جتنی آئی پی پیز ہیں ان کو نیشنلائز کر دیا ہے اور بجلی کا ریٹ جو ہے وہ 15 سے 20 روپے پر یونٹ ہوگا. اور میں آپ سے حقیقت بتا دوں کہ اگلے 6 مہینے میں دیکھیں سچویشن کیسے بدلتی ہے. چلے سر، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو بڑی ہوپ والی بات ہے. چیزیں میں ویری کلیئر میں حقیقت بتا رہا ہوں. یہ لوگ ان کے اندر یہ کیپیبلٹی دیکھیں، یہ تو وہ ہے جو بینیفیشریز ہیں. تو بینیفیشریز کیوں اپنے خلاف کوئی کام کریں گے؟ مجھے کوئی یہ سمجھا دے نا. چلیے کہ یہ روکنا چاہیں گے کہ نہیں جی نہیں آئی پی پی ختم کریں گے، وہ نہیں کرنا چاہتے. ظاہر سی بات ہے وہ صاحب ان کی نیت. اور سنیں نا، جن نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ہیں یہاں پہلا چیز ہو گیا نیشنلائز ہو گئے. اور جن نے آئی پی پیز کے معاہدے کیے ان کو محمد بن سلمان کی طرح جیسے انہوں نے سعودی عرب کے اندر کیا، ان کو رکھے بند اور اس کے بعد ان سب سے نکالے پیسے. تو میں دیکھتا ہوں کیسے کام نہیں ہوتا. سر آج مجھے جو ہے نا وہ ایک نظر آ رہی ہے نوکری والی بات جو زبان ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کی نا کہ ٹھیک ہے جناب اب تو ڈنڈے والا زور بھی کرنا پڑے گا جب معاملات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اس پہ بات کریں. آپ مجھے بتائیں نا کوئی راستہ کسی کے پاس نہیں ہے راستہ. بالکل ٹھیک بات کی آپ نے. ٹو بی ویری آنیسٹ. اور دے آر انکیپیبل پیپل، دے آر سیلف سینٹرڈ پیپل. یہ سارے وہ لوگ ہیں جو پاور لستی لوگ ہیں. ان کو صرف پاور چاہیے. دے آر ناٹ پشڈ اباؤٹ اٹ. کوئی ایک قانون انہوں نے پچھلے 2.5 سال میں اس اسمبلی سے پاس کیا تو مجھے کائنڈلی آپ کوٹ کر دینا. ہو سکتا ہے میں غلط ہوں گا. چلے بہت شکریہ. کرنل ریٹائر اسد محمود صاحب میرے ساتھ موجود تھے. بہت ہی کوئی انہوں نے وہ بات کی ہے جو کرنی چاہیے آپ، یعنی کہ بعض اوقات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاتھ سے جب نکل رہی ہیں آپ کے تو پھر آپ کو اپنی سروائیول کی جنگ کے لیے آگے بڑھنا ہے. اس وقت پورے 24 کروڑ عوام کی سروائیول کی جنگ ہے کہ اپنے گھر میں بچوں کی جناب فیسیں بھریں گے یا بجلی کے بل بھریں گے یا راشن پانی خرچے کریں گے یا آنے جانے کے خراجات پورے کریں گے. یہ ہے سروائیول کی جنگ جو اسمبلیوں میں بحث ہونی چاہیے، جس پہ بات ہونی چاہیے، لیکن ہم کر نہیں رہے. ہم ابھی آئینی بحرانوں میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسری مسئلوں پہ بات کر رہے ہیں. مجھے جوائن کیا ہے جمال احمد نے، ایم کیو ایم صاحب کا تعلق ہے. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. چلے جناب کچھ دیر میں وہ جوائن کر رہے ہیں میں جمال احمد صاحب، لیکن اس سے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ یہ تمام چیزوں میں جب آپ کہتے ہیں کہ چیزیں حل کرنے کی طرف آپ جا رہے ہیں تو پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ پوری دنیا میں اس وقت جو صورتحال ہے اس کو کس طرح سے کور کیا جا رہا ہے اور کیسے جو ہے وہ آپ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں. اس وقت پوری دنیا بات کر رہی ہے کہ عالمی سطح پہ مسائل ہیں، لیکن پاکستان میں یہاں پہ خارجہ پالیسی کی کیا صورتحال بدلی یہ بھی کسی کو نہیں پتا. جمال احمد مجھے جوائن کر چکے ہیں. سر پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو. جمال احمد صاحب کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو مسائل چل رہے ہیں اس میں کراچی کے حوالے سے باتیں تو بڑی ہو رہی ہیں اسمبلی فلورز میں، ہم فیڈرل میں دیکھ رہے ہیں، لیکن کراچی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایم کیو ایم کس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے؟ اور اگر آپ حکومت کا حصہ ہیں اور اس وقت کراچی والے پریشان ہیں تو وہ کون سے ایشوز ہیں جن کو آپ ریز کر چکے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ مسائل حل ہوں گے جو کہ کوئی ایک مسئلہ بھی ہو جو کراچی کا حل ہو چکا ہو؟ بہت شکریہ. بہت اہم ٹاپک پہ آپ نے مجھے لیا. میں میٹرو ون کا شکر گزار ہوں کہ ہر چیز میٹرو پہ اور میٹرو خود بھی
بلدیاتی حوالے سے تمام ایشوز کو علاقے کے اندر جو مسئلے مسائل دیکھیں سب سے بڑا بنیادی مسئلہ وہ پانی کا چلنا ہمارے یہاں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ مصطفیٰ بھائی اور فاروق بھائی کے ٹائم میں جو پانی آیا ہے اس کے بعد سے آج تک پانی 2008 کے بعد پانی نہیں کراچی میں آیا. K4 کا منصوبہ ایک لمبا پروسیجر اور 28 میں کمپلیٹ ہوگا نہیں ہوگا. ہم یہ کہتے ہیں جتنا پانی اس کی ڈسٹریبیوشن صحیح کر دیں بھائی. 4 دن کے بعد 5 دن کے بعد پانی آنا چاہیے نا. 4 گھنٹے بھی دے دیں اور اگر ایمانداری سے دینے لیول سے پانی نہ آ جائے, پانی کا پریشر اچھا ہو. ہائیڈرین کی لوگوں کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اب لوگ ہائیڈرین پہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں اتنی موٹی دھار سے ان کے 6 نل لگے ہوئے ہیں, آدھا گھنٹے میں ٹینکر بھر جاتا ہے. تو وہ بھی پانی میں کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے. لوگ بل بھی دے رہے ہیں, لوگ ٹیکس بھی دے رہے ہیں, اس کے باوجود کچھ نہیں ہے. سیوریج کی بری صورتحال ہے. نہ واٹر بورڈ کے پاس پیسہ ہے, نہ MPA کے پاس کوئی فنڈ ہے, نہ پچھلے 5 سال پہلے MPA جو ہمارے تھے MPM پاکستان ہے, نہ اس وقت آیا نہ اس دفعہ آیا. آپ بتائیں, عوام نے ووٹ دیا, عوام ٹیکس دے رہے ہیں, عوام کو بنیادی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. اچھا بلدیاتی الیکشن بھی ہو گئے ماشاءاللہ سے, ہم نے کانٹیسٹ نہیں کیا. جماعت اسلامی کو انہوں نے کہا تھا ہم کام کریں گے. اب وہ 5 لاکھ میں بھی کام نہیں کر رہے, اب 12 لاکھ ملنا شروع ہو گئے. ایک مہینہ ہو گیا. وہ یہ کہہ رہے 12 لاکھ نہیں ملے ہیں ابھی وہ کہہ رہے نہیں ملے ہمارے لوگوں کو. نہیں, ایک مہینہ ہو گیا, اب ملیں ہیں ان کو. چلے اگلے مہینے مل جائیں گے. کل نائب امیر جماعت اسلامی میرے ساتھ پروگرام میں موجود تھے, انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی کہ ان تک 12 لاکھ نہیں پہنچ رہے. دیکھیں ابھی کچھ دن پہلے ہمارے اسمبلی کے اجلاس آج ختم ہوا ہے نا. ابھی کچھ دن پہلے ان کے جماعت اسلامی کے MP شاہ فیصل سے تعلق ہے ان کا, انہوں نے بات کی تھی تو وہاں سے جواب منسٹر کا آیا تھا کہ اس مہینے سے 12 لاکھ ملنے شروع ہو گئے. آج بھی ملیں گے, کل مل جائیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ 5 لاکھ کی سیلری نکال دیں آپ, کم سے کم ایک UC کے اندر 4 سے 5 لاکھ کا کام کریں. وہ بھی کام کیا کرائیں آپ؟ سیوریج لائن تبدیل کرائیں, پانی کے ایشوز کو حل کرائیں, چھوٹی چھوٹی لائنیں ڈلوانی ہے, کچھ پائپ لائن کو نیچے کرنا ہے. یہ کام تو ان کا ہے نا. دیکھیں ان کے ڈومین میں پارک آتے, پارک کی صورت ہے. چلے جو چیز نہیں آ رہی پارک تو ان کے پاس ہے نا. ریکوری بھی تو ان کے پاس ہے, ڈپارٹمنٹ کے پاس. ٹاؤن ناظرین دیکھیں سینٹرل کے اندر ٹاؤن ناظرین ان کے کراچی کے اندر 8 سے 9 ٹاؤن ناظرین ہے. ان کے UC چیئر پورا سینٹر ان کے پاس ہے. تو ان کے پاس ریکوری کے ذرائع ہیں. یہ سارے B&R کے ہیں, مختلف ٹھیلے چبارے, ان کے پیسے آ رہے ہیں. تو ان سے پوچھے کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو روڈ بنانے کی بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں سیوریج اور پانی کا بنیادی مسئلہ حل کر دیں. جبکہ یہ برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, پتہ نہیں کیا کیا, اس کی بھی تو پرسنٹیج ان کے پاس آتی ہے. بھائی یہ کیوں آئے ہیں پھر؟ یہ ریزائن کر دیں نا. 5 لاکھ میں انہوں نے وسیم اختر کے ٹائم میں 5 لاکھ آتے تھے تو ہم بھی یہی نمبر ہوتے تھے نا. خیرات نہیں, سیوریج واٹر بورڈ کے لیے یہ ادارے ہمارے پاس, ان کو پتا تھا. مگر انہوں نے کہا تھا آن ریکارڈ ہے آپ کے میڈیا کے اندر کہ ہم رلا دیں گے 5 لاکھ میں بھی. یہ تو 5 لاکھ میں کیا, جب سے MP 24 فروری کو ووٹ اٹھائے جب سے آج تک آپ بتائیں کہ انہوں نے کیا کام کرا ہے. اچھا سر, آپ نے ایک جملہ آپ نے ایک جملہ کہا تھا کہ عوام نے ووٹ دیا. عوام نے آپ کو بھی ووٹ دیا ہے, ٹھیک ہے بلدیات میں آپ موجود نہیں ہیں, لیکن کیا آپ اسمبلی فلور میں ان مسائل کو اجاگر نہیں کر سکتے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں 12 لاکھ یا 5 لاکھ پہلے تھے, ابھی مہنگائی کا دور ہے, 12 لاکھ کی ایک وہ حیثیت نہیں ہوتی کہ ہم یہ چھوٹے موٹے کام چلے ہو جاتے ہیں. لیکن کیا اس حوالے سے میٹنگز رکھنے کی کوئی تجویز ہو چکی ہوئی ہے, بات ہوئی ہے کہ جناب یہاں پہ تمام لوگ بیٹھ کے یہ بات کریں کہ یہ 12 لاکھ خرچ کس طرح سے کیے جائیں گے, کون کس طرح, تو ایک اکاؤنٹ میں پیسے جا رہے ہیں, پتہ نہیں چل رہا پیسے کیسے خرچ ہو رہے ہیں. کیا اس حوالے سے کوئی پلاننگز ہیں؟ نہیں, اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کے اندر ایک سسٹم بنے گا. انہوں نے کیونکہ اسمبلی کے اجلاس میں ساری چیزیں بات ہوئی ہیں. دیکھیں ہمارے پاس فورم ہے, میں نے MP کے پاس فورم ہے اسمبلی کا, قومی اسمبلی کا. ہم وہاں روزانہ ریز کر رہے ہیں. تقریباً ہماری باتیں پانی اور سروس میں ہی ہوتی ہے. لوگوں کے بنیادی چھوٹے چھوٹے مسئلے, روڈ ٹوٹا ہوا ہے. آپ دیکھیں نا KMC کے جو روڈ ہے, مین روڈ کا حال ابھی تک کوئی مجھے کہیں بھی ریپیئرنگ نہیں ہو رہی ہے. اور اندر UC کا حال تو اس سے زیادہ خراب ہے. یعنی کوئی ایسی گلی, کوئی ایسا روڈ نہیں ہے جو بالکل ٹوٹا ہوا, نہ اسٹریٹ لائٹ ہے, نہ نالا صحیح ہے. بات یہ ہے کہ 12 لاکھ روپے یہ خرچ کریں گے, ان کو لائمل بتائیں گے کہاں کہاں پیسے لگانے ہیں. وہ یہ کہہ رہے کہ ہمارے مقصد ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتے, تو آئی کیوں تھے؟ دیکھیں MNA MP کا کام, بلدیاتی کام MNA MP کا کبھی رہا نہیں ہے. مگر ماضی میں لوگوں کو تھوڑی اتنی چیزیں ان سے وابستگی رہی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ MNA MP کا. دیکھیں ہم تو ڈپارٹمنٹ سے فون کر کے بولتے ہیں بھائی یہاں سیوریج کا مسئلہ, یہاں پانی, مگر ان کے پاس بھی وسائل نہیں ہے. ہم MD سے مل چکے ہیں, اسد اللہ بھٹو سے مل چکے ہیں, محمد علی شیخ سے مل چکے ہیں, سکندر سرداری صاحب سے, جو سارے پانی کے مسئلے دیکھتے ہیں. ہم آئے دن ہمارے MNA MP یہ کام کر رہے ہیں اسمبلی میں. ہمارے دیکھیں اسمبلی کا فورم سے بڑا فورم تو کوئی ہے ہی نہیں نا. کہتے ہیں ہو جائے گا, فلانا ہو جائے گا. مطلب دیکھیں اس ایشو کے اندر, کراچی کے ایشو پہ تمام پارٹیوں کو ایک ساتھ ایک میز پہ کراچی کے بنیادی مسئلے کو حل کرنے بیٹھنا پڑے گا, ورنہ مسئلے کا حل اور خراب ہوتا ہے. دوسری چیز, آپ جماعت اسلامی سے پوچھتے ہیں نا, PS 129 نارتھ فیض آباد, حافظ نعیم صاحب چیئرمین بھی, UC چیئرمین بھی ہے.
اور एनडीए भी जीते, वो हलफ नहीं उठाया, तो वहां के मकीन, वहां के जो वोटर, उनका क्या कसूर है? उन्होंने वोट दिया और वोट के बाद भी ये वो जो हलफ नहीं उठा रहे, वहां के बुनियादी मसले नहीं हल कर रहे हैं। ये तो हाफिज साहब को पूछने की बात सामने से, हाफिज साहब नहीं उठा रहे हैं, वोट नहीं हो रहे, छोड़े ना इस सीट को। अब लोग वहां के बुनियादी मसले से महरूम है। जिस एरिया की आप निशानदेही कर रहे हैं, ये मैं ऑन रिकॉर्ड बताऊं कि जब ये जमात इस्लामी यहाँ पे मुंतखब नहीं हुई थी सेंटर में, तो पीपल्स पार्टी ने काम करवाया था, खासतौर पर नॉर्थ नाजिबाबाद की मैं बात करूं तो जी यहाँ पे काफी काम जो है उन्होंने करवाया, लेकिन शायद उनको वोट उस तरह से नहीं मिले हैं कि जिस तरह से मिलने चाहिए। एहसान नहीं किया, काम कराए, कोई एहसान नहीं किया। यहाँ फंड देते हैं 80% मसद सिंध गवर्नमेंट को देते हैं, 60% वफाक को देते हैं। जो हमारा ऐसा ड्यू श्योर हमें मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा हमें। तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, इन्होंने सोचा है। देखिए इसी बुनियाद पर तो कराची में काम नहीं कर रहे। देखिए तासुब की बुनियाद पे नहीं करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इससे पूछेगा। देखिए वर्ल्ड बैंक पैसा लगा रहा है, क्लिक के जरिए काम हो रहा है। क्लिक के जरिए काम क्या हो रहा है? जहाँ पेशरत लग रहा है वो 2-3 दिन के बाद वो उखड़ जाता है, उसमें डाबर नहीं है, उसमें सफाई नहीं है। बहुत अजीब और गरीब सूरत है। देखो पीयूष पाटिल ये कहती है हम काम करा रहे हैं, हमसे क्या मुराद भाई? हम पैसा दे रहे, टैक्स दे रहे, तो तुम काम करोगे, एहसान थोड़ी करो, तुम्हारी जिम्मेदारी भी शामिल है। सर ये क्वेश्चन भी तो रेज हो रहा है। कल नाइब अमीर जमात इस्लामी ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि राशिद महनास रोड हो, कारसास रोड हो, ये क्यों नहीं बहा? ये तो हमने किया था सारा काम, और ये जो बाद में जितनी गवर्नमेंट्स आई हैं इनके रोड क्यों बह गए? चाहे वो सिंध गवर्नमेंट ने फेडरल की सतह पे कोई काम हुआ हो या आपने एमक्यूएम ने किया हो, उसका क्यों हाल ये हुआ है? अब तो पूरा कराची ऑफ रोड हो गया ना सर, रोड तो बहुत कम ही है कराची के अंदर। सर बहुत सारे रोड अच्छे भी हैं जो मुस्तफा कमाल भाई के टाइम में बने हैं, वो रोड भी देख लें। मगर बात यह है कि अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर लोगों को जो है वो ठेका देंगे तो यही होगा। पर देखिए 100 रुपये का अगर ठेका आ रहा है तो 30 रुपये लग रहे हैं उसके अंदर, ये ध्यान में रख लें। सारा करप्शन के अंदर जा रहा है। जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अब तो मैं कह रहा हूँ कि जहां भी वजीर साहब कोई भी रोड, आप तारिक रोड का याद रखें, तारिक रोड तो प्रिंस पाटिल बनाया था ना, उसका भी बारिश 35 मिलीमीटर बारिश में एक रोड पे जो है सभी लाइन बैठ गई। अब रोड का क्या हाल हो गया? शराबगोट का ब्रिज पे ब्रिज टूट गया। तो भाई बस सारी चीजें तो ऐसी चले। मैं कह रहा हूँ जहां भी तख्ती वजीर लगाए, जो भी वजीर किसी रोड का या अंडरपास का इफ्तिताह करे, वहां अपने तख्ती के नाम के साथ साथ वो ठेकेदार का नाम भी लिखे, उसकी कंपनी का नाम लिखे, उसका मोबाइल नंबर, ताकि पता चले क्या बंदा है। सजा जजा का अमल नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए डिपार्टमेंट के अंदर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है, जो भी ठेकेदार काम करता है, तो उससे ही पूछे ना जो इनके डिपार्टमेंट के लोग और इशू चेक करते हैं, वो उनकी भी तो उतनी जिम्मेदारी जिससे ठेकेदार की जिम्मेदारी। सब बराबर का हिस्सा ले है ना। ठीक है सर। जमाल अहमद साहब, मैं चाहूंगी कि किसी और प्रोग्राम में भी तफसील से आपसे गुफ्तगू हो। बहुत शुक्रिया आपका। और ये जो स्पेशली मुल्क की सतह पे तो हमने बात की, लेकिन कराची की सतह पे जो कुछ ये फंड्स के साथ हो रहा है और यहाँ पे जो किस तरह से कमाई हो रही है, इस पे भी एक प्रोग्राम जरूर आपके सामने बहुत जल्द आने वाला है कि जो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कौन किस तरह से कैसे कमाता है। बात फकत इतनी है कि अकाउंटेबिलिटी जब तक नहीं होगी मसले हल नहीं होंगे। मेरे मुल्क पे वो हुक्मरान आए जो वाकई मेरे मुल्क के मुस्तकबिल की हिफाजत करें। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। मुझे इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज।